نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تو ان خط جو آئے ہیں اسپیشلی 2 ججز کی جانب سے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کیسز بھی شامل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کیے گئے جو حکم نامے ان کو انتظامیہ عمل درآمد نہیں کری، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے کیسز بھی پینڈنگ ہے. القادر ٹرسٹ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. ان حالات میں آج جسٹس اعجاز اسحاق خان اور جسٹس بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے خطوط میں شفافیت کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا اور اس کے اندر یہ کہا کہ ادارے جو ہیں ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دے رہے اور ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے اور ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. ہمارے ایک کلیگ کو اٹھایا گیا ہے اور مطلب انہوں نے ساری صورتحال اس کے اندر لکھی. لیکن کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے، نمٹ لیجئے اس کو، جو ہے وہ آپ نے کیوں نہیں خود ہی پرسو کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ پہلے ہی ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کتنے نمبر کے اوپر تھی پوری دنیا کے اندر. اب جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے اس کے مد کے اندر اگر دیکھا جائے تو عدلیہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 2 ججز ہوں یا 6 ججز ہوں یا سرگودا ATC کے جج ہوں جن کا نام ہے عباس، اور انہوں نے فیصلہ دیا انصاف کے اوپر مبنی کہ 9 مئی کے مقدمات میں لوگوں کو بری کیا، ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑا. اسی طرح راولپنڈی کے جج تھے اعجاز صاحب، ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑا. تو یہ ساری صورتحال اسے ہم دوچار ہیں. تو ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ اگر جو ہے پاکستان کے اندر رول آف لا قائم ہوتا ہے تو پھر ہی آپ کے ادارے صحیح سمت میں جائیں گے. تمام ججز جو ہیں وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر جو ہے وہ کسی کا دباؤ پریشر لیے بغیر انصاف فراہم کریں گے. اب القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اگر سماعت لگا لی جائے تو یہ 20 منٹ کا کیس ہے، لیکن سماعت لگائی کیوں نہیں جا رہی؟ اس وجہ سے نہیں لگائی جا رہی کیونکہ وہاں اپنی مرضی کے ججز بٹھائے گئے ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ اب آپ نے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، اور خاص طور پر ایک شخص جو اڈیالہ جیل کے اندر پابند سلاسل ہے اس کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا، اس کے مقدمات کو آپ نے نہیں لگانا. ٹھیک. اچھا نعیم، جسٹس بابر ستار صاحب نے عدلیہ کے حوالے سے کہا کہ یہ ماتحت عدلیہ کی نگرانی اور کنٹرول کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، جبکہ جسٹس سردار اسحاق خان صاحب نے رولز کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں. اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جہاں یہ رولز کی بات ہو رہی ہے یا جہاں پروسیجر کی بات ہو رہی ہے یا جہاں قاعدہ و ضوابط کی بات ہو رہی ہے، تو بالکل پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے وہاں نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی ضوابط ہیں، اور تمام ضوابط جو ہیں وہ اپنے مطابق مولڈ کر لیے گئے ہیں. آج اگر ججز کوئی ایک بات کرتا ہے، 2 بات کرتے ہیں یا 4 بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف منظم کمپین کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے خلاف ریفرنس جب دائر کیا جاتا ہے تو وہ آخر کار انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مزید گندہ ہونا ہے. کئی ججز نے سپریم کورٹ میں استعفے دیے اور کئی ججز کو جو ہے وہ ریفرنس کی مد کے اندر جو ہے وہ گھر جانا پڑا. تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا.